میرے پیچھے 1.3 ارب ٹن پانی کے نیچے کہیں 180 سال پرانا زیر شہر ہے۔ یہ شہر ہزاروں لوگوں کے سونے کی خوابوں پہ تھا۔ اس میں ہوٹل، چرچ، اسٹیج، کوچ، یہاں تک کہ قبرستان بھی تھے، لیکن یہ سب 70 سال پہلے غائب ہو گیا جب پانی نے پوری وادی نکل لی۔ تو آج ہم کچھ اور جدید ٹیکنالوجی لے کر یہاں آئے، کیونکہ مجھے لگا اگر ہم شہر ڈھونڈ لیں تو شاید چھپا ہوا خزانہ مل جائے۔ مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس دوران ہم کچھ اور بھی دریافت کر لیں گے جو اس سے زیادہ زبردست نکلے۔ او خدا، میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔ میں ابھی ایک کشتی پر جا کر ٹرائی کرنے والا ہوں، وہ ویڈیو جو میں پچھلے 6 سال سے بنانا چاہ رہا ہوں۔ انجان چیزیں ڈھونڈنے میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ناسا میں جب میں کام کرتا تھا، ہم سولر سسٹم کے نامعلوم رازوں کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر اسی سرزمین پہ یہ جھیل ہے، اوپر ہزاروں لوگ کشتیوں میں ہیں اور پیچھے چند 100 فٹ چھپے رازوں بالکل پتہ ہی نہیں۔ اور خاص کر مجھے لگتا ہے کہ اس جھیل میں کچھ واقعی زبردست راز ہو۔ اور وجہ یہ ہے کہ 1848 کے 1 ٹن ڈیمار کی صبح ویلن ہیڈی اور اس کے دو شکار کر رہے تھے، مگر ہرن کے بجائے انہوں نے بہت زیادہ چمکدار چیزیں ڈھونڈ لی۔ چند ہفتے شروع ہونے والی گولڈ کرش کے بعد سب سے بڑا سونا کاٹیر وہی واپس لائے۔ جب ان کی دریافت کی خبر پھیلی تو تقریباً 7000 لوگ وادی میں آ گئے تاکہ امیر بن سکے۔ واقعی اس سے کیلیفورنیا کا ایک آدمی کروڑ پتی بن گیا، لیکن خود کونے کی بجائے وہ سب کو ایک بیچتا تھا جو سونا ڈھونڈ رہے تھے۔ اب یہ سارا ہنگامہ ایک چمکتے ڈنڈتے شہر میں بدل گیا۔ سالوز نے ایک پوسٹ آفس، ڈانس ہالز بھی بنائے، لیکن جب دیہاتوں کی کان کی بات، سونا زیادہ تر ختم ہو گیا اور ملک سے مسلسل اس وادی سے سکارٹوپ تک آتے رہے۔ یہی ایک ڈیم بنا فلوٹ روکنے کے لیے، اس سے نیا پانی کو جمع کرنے کے لیے بنایا گیا، لیکن پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈوب گیا۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پانی کے اندر کتنے راز چھپے ہیں۔ ہم اوپر سرچ کر رہے تھے کیمرے کے ذریعے، جس سے میرے خزانے کی تلاش اچانک مزیدار ہو گئی اور میری محنت رنگ لائی۔ ہمیں اچھی خبر مل گئی اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ مل گیا۔ ہم نے ایک زیر اب یہ پھول ڈھونڈ لیا تھا۔ اب یہ پھول تصویروں میں ٹیڑھا لگتا ہے، مگر اصل وجہ یہ ہے، یہ اسکیننگ گون جو سائٹ کی طرف سے سیدھا ہوتے ہیں اور نیچے ہمیشہ ایک اندھا حصہ رہ جاتا ہے، اور چونکہ وہ اندھا حصہ پل کے ایک مرکز میں تھا تو اس کا مطلب صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے۔ اور سوچ یہ تھی کہ اگر ہم پھول ڈھونڈ لیں تو پتہ شہر بھی مل جائے گا۔ لیکن کپتان فکر مند تھا اور اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صورتحال کتنا سنگین تھے، کیونکہ نیچے پانی خراب ہوتا ہے مگر رنگ اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ گھبراہٹ رکھنا مشکل تھا۔ اور آخرکار ہم پہنچ گئے زیر ابھی پھول جو ڈوب چکا تھا اور دنیا سے گم ہو چکا تھا۔ گاڑیاں اب اس پل پر نہیں چل سکتے، نظر بہت کم تھا، تھوڑا خطرناک تھا، مگر ہم شہر کے قریب تھے۔ اور جب ہم نے اس پل کی اسکیننگ کی، جب ہم نے اس کو ملا دیا، ہمیں ایک متوقع پل کا ڈھانچہ ملا، جو کچھ تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پل کی ایک اصلی تصویر ملی۔ جب خشک سالی کی وجہ سے جھیل کے پانی کم ہو گیا تھا، اور جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کافی درست نکلے، چونکہ یہ پھول غالباً زیر اب شہر کی طرف جاتا تھا۔ ہمیں لگا کہ ہم اپنے مکان کے قریب ہیں، مگر ہم دوبارہ اسکیننگ پر آئے تو ہمیں بالکل ایک غیر متوقع چیز مل گئی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 60 سال پہلے اس جھیل میں ایک طیارہ غائب ہو گیا تھا جس میں 4 لوگ سوار تھے، اور ان کے خاندان نے سالوں تک ان کی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر پانی بہت دھندلا ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ تو مطلب ہم نے شاید 30 سے اس جھیل کے تہہ میں ڈوبا ہوا ایک طیارہ ڈھونڈ لایا۔ یہ لگ بھگ 230 فٹ ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک ڈائیو ہوتا تو یہ جہاز بھی ہمارے قبضے میں تھا۔ ہم بالکل اسی جگہ تھے جہاں شہر ہونا چاہیے تھا۔ اب جو ہم دیکھنے کی امید رکھ رہے تھے وہ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے آنکھوں کی دیکھی تفصیل اور اس دور کے تاریخوں کے حساب سے۔ اس کے بجائے اس کے نے صرف عمارتوں کی تصویریں دکھائی جو کچھ اس طرح نظر دکھائی دے رہی ہے۔ اصل میں پتہ چلا کہ پورے قصبے میں ایک خوفناک آگ لگی تھی جس کی وجہ سے سارے گاؤں تباہ ہو گیا تھا، اور ہمارا ایکسپیریمنٹ ناکام ہوگا۔ کہانی کا کرتے ہیں یہاں پر ختم۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس۔